بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب کوئی آپ کی عزت اور خود مختاری کو چیلنج کرے تو دشمن کے سامنے چٹان بن کر ڈٹ جائیں، لیکن خاموش نہ رہیں۔ جب کوئی حق کی بات کر رہا ہو تو حق کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور باطل کا مقابلہ کریں، لیکن خاموش نہ رہیں۔ جب کوئی آپ کے دین اور آپ کے نبی کی توہین کر رہا ہو تو اس وقت بھی خاموش نہ رہیں، بلکہ نبی کی ناموس کی خاطر نکلیں۔ جب دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہو تو ساتھ کھڑے تماشا نہ دیکھیں، بلکہ روکنے کی کوشش کریں۔ اس وقت آپ کی خاموشی کو آپ کی بے وقوفی سمجھا جائے گا۔ گانے سننے سے مرد کی غیرت ختم ہو جاتی ہے اور عورت میں بے حیائی پیدا ہوتی ہے۔ مقدر میں جو ہے وہ مل کر رہے گا۔ 2 وقت کی روٹی کے لیے 5 وقت کی نماز نہ چھوڑنا۔ جس دن آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ بعض کاموں کا آپ کی مرضی سے نہ ہونا آپ کے لیے کتنا بہتر ہے، اس دن آپ کی بے سکونی ختم ہو جائے گی۔ موت گھبراہٹ ہے، پس جب تم جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جایا کرو۔ عورت اس مرد کے سامنے رو پڑتی ہے جس سے وہ محبت کرتی ہے، ورنہ آنسو تو وہ اپنی ماں سے بھی چھپا لیتی ہے۔ دنیا کا ہر رشتہ خواہ خونی ہو یا کوئی غیر، تب ہی زیادہ دیر تک چلتا ہے جب کوشش 2 طرفہ ہو۔ مرزا غالب کا ایک خوبصورت شعر ہے، ٹھکانہ قبر ہے عبادت کش تو کر غالب، روایت ہے کہ خالی ہاتھ کسی کے گھر جایا نہیں کرتے۔ خود کو اتنا مصروف لازمی رکھیں کہ آپ کے پاس منفی خیالات، نفرت، پچھتاوے اور ڈر، خوف وغیرہ کے لیے وقت نہ ہو۔ انسان کے آنسو اس وقت مقدس ہوتے ہیں جب وہ کسی اور کے دکھ اور تکلیف کو محسوس کر کے نکلیں۔ غرور و تکبر سے بچیں۔ کائنات کا پہلا گناہ نہ شرک تھا نہ کفر تھا، بلکہ پہلا گناہ یہ تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ جب تم پر کوئی سختی یا مصیبت آئے تو اپنے مخلص دوست سے ذکر کیا کرو، کیونکہ اس کے 4 نتائج نکلیں گے، یا اپنے ذمہ لے لے گا، یا تو مدد کرے گا، یا مشورے سے رہنمائی کرے گا، یا پھر دل سے دعا دے گا۔ عورت کا چھپ کر جانا اس کے راز و قطار ہونے سے کہیں زیادہ پر اثر ہے۔ اگر کسی کا ایک آنسو تمہاری وجہ سے گر گیا تو روز محشر تک اس کے قرض دار بن جاؤ گے۔ کبھی کبھی اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے بات کا دل نہیں کرتا۔ محبت اور دوستی، یہ دونوں چیزیں ہر طوفان کا سامنا کر سکتی ہیں، مگر ایک چیز ان دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے، اور وہ ہے غلط فہمی۔ تم اپنی اولاد پر تمام جہانوں کے خزانے بھی لٹا دو تو بھی وہ قیامت کے روز تم سے دور بھاگ رہے ہوں گے، لیکن اگر تم ان کو قرآن پڑھا دو تو وہ تمہیں ڈھونڈتے پھریں گے، تمہیں تاج و کار پہنانے کو۔ وقت ایک دن پلٹا کھا ہی جاتا ہے۔ اکڑ والے بھی تہجد میں رو پڑتے ہیں۔ عورت چاہتی ہے کہ اسے لفظوں کے بغیر سمجھا جائے، اس کی خاموشی کو محسوس کیا جائے، اس کی طلب کی قدر کی جائے، اس کی آنکھوں کی نمی کو دیکھ کر اس کے دل کا حال جانا جائے۔ وہ چاہتی ہے کہ اس سے ایسی محبت کی جائے کیونکہ یہ واجب المحبت ہونا چاہتی ہے۔ اپنے دوستوں کا انتخاب سوچ سمجھ کر کیا کرو، کیونکہ تم اپنے جنازے کی پہلی صف کا انتخاب کر رہے ہوتے ہو۔ جس عورت کے ہونٹوں پر تل ہو تو سمجھ جاؤ ایسی عورت پیار اور محبت کی بھوکی ہوتی ہے۔ اگر کوئی اس سے 2 لفظ پیار کے بول دے تو وہ اس کی طرف ہی مائل ہو جاتی ہے۔ اگر کسی کو تکلیف میں دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا
تم اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ خاندانی انسان نقصان اٹھانے کے باوجود وفادار رہتا ہے، لیکن منافق شخص ہمیشہ ذاتی فائدے کے لیے دھوکہ دیتا ہے۔ سب سے زیادہ غنی وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، دھوکہ کھانے والے کو اللہ صبر دے دیتا ہے، لیکن دھوکہ دینے والے کو سکون کبھی نہیں دیتا۔ مرد کا غرور ہوتی ہے ایک پاکیزہ عورت، اور عورت کا مان ہوتا ہے ایک باکردار مرد۔ اعتبار کی قلت اور شک کی زیادتی رشتوں کی خوبصورتی کو ختم کر دیتی ہے۔ اللہ اپنے بندے کو آزمائش میں ضرور ڈالتا ہے، لیکن آزمائش میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ زندگی میں کبھی بھی یہ خواہش مت کریں کہ جو آپ کی پیٹھ پیچھے لوگ بول رہے ہیں وہ آپ کو سنائی دے، کیونکہ اگر آپ نے وہ سب سن لیا تو اس دنیا میں آپ کو اپنا کوئی ایک بھی مخلص نہیں ملے گا۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور اللہ پر چھوڑ دو۔ دنیا میں 1000 رشتے بناؤ، لیکن ایک رشتہ ایسا بناؤ جب 1000 رشتے آپ کے خلاف ہوں تو وہ ایک اکیلا آپ کے ساتھ ہو۔ زندگی میں کبھی کبھی مایوسیاں اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ اپنے گلے سے گزرتی سانسوں کا بوجھ بھی محسوس ہونے لگتا ہے۔ کسی بد مزاج اور کم ظرف کا احساس لینے سے بہتر ہے کہ انسان وقتی تکلیف برداشت کر لے۔ کسی سے صلح کرنی ہو تو پرانی باتیں کبھی نہ دہرانا، ورنہ صلح نہیں جنگ ہوگی۔ اگر کسی کے گھر کے بچے آپ کی عزت نہیں کرتے تو سمجھ جائیں ان کے بڑے آپ کی غیر موجودگی میں آپ کو اچھے لفظوں میں یاد نہیں کرتے۔ کچھ لوگ اپنی اکڑ اور غرور میں اپنا مرتبہ اور مقام دونوں کھو دیتے ہیں۔ 3 لوگ جب آپ کے سامنے بات کر رہے ہوں تو انہیں مت روکیں: والدین، بچہ اور غم زدہ انسان، کیونکہ ان کا دل بول رہا ہوتا ہے۔ جب کوئی پریشانی حل نہ ہو رہی ہو اور نہ ہی ختم ہو رہی ہو تو آپ درود شریف کی کثرت کر لیں، مشکل ختم ہو جائے گی۔ پسند اس کو نہ کرو جو دنیا میں سب سے زیادہ حسین ہو، بلکہ پسند اس کو کرو جو تمہاری عزت کرتا ہو۔ ہمیشہ اخلاق سے بات کیا کرو۔ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی اپنی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ جو انسان آپ کی قدر نہیں کرتا اسے 2 طریقوں سے اپنی کمی محسوس کروائیں: جس شخص سے آپ کو محبت ہو اور وہ آپ کو ٹائم نہ دے رہا ہو جب آپ کو اس کی ضرورت ہو اور وہ غیر حاضر ہو، اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کی محبت کی قدر نہیں کرتا۔ ایسے شخص کو سبق سکھانے کے لیے آپ کو اس سے دوری بنانی پڑے گی۔ جیسا وہ آپ کے ساتھ کر رہا ہے آپ بھی ویسا ہی اس کے ساتھ کرو، تاکہ اسے آپ کی کمی محسوس ہو اور آپ کی قدر ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی آپ اسے فون کرو گے وہ آپ کو بہت انتظار کروائے گا، آپ کا فون بہت کم اٹھائے گا، وقت بہت کم دے گا۔ سائیکالوجی میں اسے ویٹنگ گیم کہتے ہیں، جو وہ آپ کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ ایسے میں آپ کو اس انسان کی بہت کمی محسوس ہوگی۔ آپ کو بھی ایسے اس کے انداز میں سبق سکھانا ہوگا۔ اب یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کی کمی محسوس کرنا چاہتے ہیں یا اسے اپنی کمی محسوس کروانا چاہتے ہیں۔ اگر وہ آپ سے رشتہ رکھنا ہی نہیں چاہتا تو آپ کو اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ کبھی بھی ایسے شخص کے لیے اپنی زندگی کو برباد نہیں کرنا چاہیے جیسے آپ کی قدر ہی نہ ہو۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔